रازدار کے معزز ناظرین کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ بات ہوگی کہ اورحان بے سردار بننے کے بعد اب سب سے پہلا اور بڑا فیصلہ کیا کرنے والے ہیں۔ چونکہ سیریز میں ایک نئے دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے تو اورحان بے کی لک میں کیا بڑی تبدیلی کی جائے گی۔ اورحان بے کے سردار بننے سے فلاویس اور شاہین شاہ بے کو کیا بڑا دھچکا لگے گا۔ ساتھ ہی ساتھ بات ہوگی برسا کی فتح کی۔ آپ کو بتائیں گے کہ اورحان بے کا سردار بننا کیا اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ عثمان غازی کا کردار سیریز کو الوداع کہہ چکا ہے اور جلد ان کی وفات دکھا دی جائے گی، جبکہ آخر پر آپ کو بتائیں گے کہ قارا خلیل کا بچہ کون ہے اور اس وقت کہاں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی امپورٹنٹ باتیں اسی ویڈیو کا حصہ ہوں گی، تو ان سب سوالوں کے مکمل ڈیٹیلز کے ساتھ جوابات جاننے کے لیے ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ کہتے ہیں کہ بیڑیے کی نسل میں بیڑیے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ عظیم ارطغرل غازی سے شروع ہونے والی سرداری ان کے پوتے یعنی تیسری پیڑھی میں منتقل ہو چکی ہے۔ جی ہاں، بالآخر اورحان بے قبیلے کے نئے سردار بن گئے ہیں اور فائنلی اورحان سیریز کو تاریخ کے عین مطابق دکھایا جا رہا ہے۔ عثمان بے کی طرف سے اورحان غازی کا امتحان ختم ہوا اور انہیں محنت کا پھل مل گیا ہے۔ عثمان غازی کے اس دور اندیش فیصلے نے ثابت کر دیا کہ وہ واقعی سلطانوں کے اجداد بننے کے لائق تھے۔ عثمان غازی اچھے سے جانتے تھے کہ برسا تبھی فتح ہوگا جب اورحان بے طاقتور ہوں گے، اور اورحان بے کے پاس طاقت تو سرداری کے ساتھ ہی آنا تھی۔ یہی وجہ ہے کہ عثمان بے نے بغیر دیر کیے سرداری کی مہر اورحان بے کے حوالے کرتے ہوئے انہیں اپنا ولی عہد بنا دیا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ سبھی اختیارات اورحان بے کو دیتے ہوئے سبھی سرداروں کی بیعت بھی لے لی ہے۔ چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بھی سب کو اورحان بے کی بیعت کرنا پڑی۔ وہ سین یقیناً دیکھنے لائق تھا جب اورحان بے سے بغض رکھنے والے سرداروں نے ان کا ہاتھ چوما۔ وہ تو سوچ رہے تھے کہ اورحان بے کو فوج کی کمانڈ سے ہٹوا کر سائیڈ لائن کروا دیں گے۔ کیا پتا تھا کہ اورحان بے ہی ان کے سردار بن جائیں گے اور سبھی اختیارات انہیں دے دیے جائیں گے۔ خیر، ایک نئے دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور وہ دور کسی اور کا نہیں بلکہ اورحان بے کا ہی ہوگا۔ جی ہاں، اس وقت سبھی چیزیں اورحان بے کے حق میں جا رہی ہیں، پھر چاہے وہ دشمن کو شکست دینا ہو، قبیلے کی سرداری ملنا یا نئے بہادروں کے آنے سے ان کی صفوں کا مضبوط ہو جانا وغیرہ۔ اس لیے اب یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اب سے اورحان بے کی مرضی کے بغیر چڑیا بھی پر نہیں مارے گی۔ ہاں، البتہ غدار اور دشمن اپنی چالوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور آخر کار اورحان بے کی تلوار کی دار محسوس کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ کائی سرداری عثمان بے سے اورحان بے کو منتقل ہو چکی ہے، اور یہ کائیوں کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ سردار کے زندہ ہوتے ہوئے کسی کو ولی عہد نامزد کیا جائے۔ جی ہاں، عثمان غازی کے دادا سلیمان شاہ کی وفات کے بعد ان کے بیٹے اختلافات کے بعد بکھر گئے تھے اور ارطغرل غازی نے الگ قبیلہ بنا لیا تھا، جبکہ ارطغرل غازی بھی اپنی اولادوں کے درمیان سرداری کا فیصلہ نہ کر سکے، جس کے بعد بہت سے مسئلے بنے اور پھر جرگے کے ذریعے عثمان بے کو سردار چنا گیا۔ شاید اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے عثمان غازی نے اورحان کو اپنا ولی عہد بنا دیا ہے، اور ایسا تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ موجودہ سردار کی موجودگی میں نئے سردار کے لیے بیعت لی گئی ہو۔ جیسے بھی ہو، لیکن سب نے اورحان بے کو نیا سردار تسلیم کر لیا ہے۔ اورحان بے کو ولی عہد بنانے کی دو وجہ تھی۔ ایک تو یہ کہ بالکل واضح ہو چکا تھا کہ اورحان اور علاؤالدین میں سے اورحان بے ہی لیڈ کرنے کے حقدار ہیں، جبکہ بیماری کی وجہ سے عثمان بے فوج کو لیڈ بھی نہیں کر پا رہے تھے، اور چونکہ اورحان بے کے پاس اختیارات نہیں تھے تو اختلافات بڑھ رہے تھے اور دشمن اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے۔ سب سے اچھا حال یہی تھا کہ فیصلہ کرنے والا کوئی ایک شخص ہو اور سبھی اس کے ماتحت ہوں، اور اب آخر کار ایسا ہو چکا ہے۔ اس خبر نے نہ صرف دشمن کے ایوانوں میں کھلبلی مچا دی ہے بلکہ غدار سردار بھی سہمے پڑے ہیں، کیونکہ سردار کا ایک حکم ان کا سر قلم کروا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب نے جلدی بیعت کر کے اورحان بے سے اپنی مخلصی ظاہر کر دی ہے، لیکن اورحان بے ایک باریک بین اور دور اندیش سردار ہیں۔ وہ کوئی بھی انتقامی کارروائی نہیں کریں گے، البتہ سب پر نظر ضرور رکھیں گے کہ کون کب کیا کر رہا ہے۔ چونکہ اب اورحان بے کا ٹارگٹ برسا ہے تو برسا کی مہم تیز کر دی جائے گی، جبکہ اورحان بے نئے عہدوں پر بھی لوگوں کو تعینات کر دیں گے۔ ایک سوال جو کہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا اورحان بے کی لک میں تبدیلی ہونے جا رہی ہے۔ اصل میں لوگ یہ سوال اس لیے کرتے ہیں کہ سب نے کورلوش عثمان سیزن 1 میں عثمان بے کی لک دیکھی ہوئی ہے، لیکن لمبے بال بھی کسی پر ہی سجتے ہیں، اور ویسے بھی برات کا قد لمبا تھا اس لیے لانگ ہیئرز ان پر جچتے تھے۔ تاہم اورحان بے کا قد چھوٹا ہے۔ جب وہ پہلی بار تخت پر بیٹھے تو ان پر کئی میمز بھی بنی،
لیکن بہادری اور دوراندیشی کا اندازہ قد و قامت سے نہیں بلکہ دل جگر سے لگایا جاتا ہے، جو کہ اورحان بے میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ خیر، ہر گزرتے دن کے ساتھ اورحان بے کا ڈریس تو چینج ہوتا رہے گا، تاہم ان کی اوورآل لک میں کسی بڑی تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ فی الحال سردار بنتے ساتھ ہی ان کے بالوں میں کنگھی کر دی گئی ہے، لیکن ہم تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ان کے سر پر پگڑی یا کیپ پہنائی جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہم نے تو گزشتہ ویڈیو میں ہی بتا دیا تھا کہ اورحان بے ولی عہد بننے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے ہماری تھمبنیل بھی کافی وائرل ہوئی تھی۔ ہم نے تو اورحان بے کو پگڑی ضرور پہنا دی تھی۔ ویورز، آپ کے خیال سے اورحان بے کی لک میں کیا تبدیلی ہونی چاہیے؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ بات کرتے ہیں برسا کی۔ اورحان بے کے پاور میں آتے ہی جس کی مہم تیز کر دی گئی ہے، اور عثمان غازی کی جانب سے اب اصرار بھی کیا گیا ہے کہ میرے بیٹوں برسا فتح کراؤ۔ یہی وجہ ہے کہ اورحان بے اپنا سب کچھ اب برسا پر لگا دیں گے۔ ان کو اس وقت سخت حریفوں کا سامنا ضرور ہے، لیکن اس وقت اورحان بے کا پلڑا بھاری ہے، کیونکہ برسا کا داخلی و خارجی رستہ بند ہونے کی وجہ سے کھانے کی فراہمی بند ہو چکی ہے۔ جو تھوڑا بہت کھانا سٹور ہے وہ بھی چند دن میں ختم ہو جائے گا۔ سرنگوں کا تباہ ہونا فلاویس کے لیے یقیناً بڑا دھچکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اورحان بے کی مزاحمت ضرور کرے گا، تاہم کھانا پانی نہ ہونے کی وجہ سے وہ اورحان بے کے سامنے ٹک نہیں پائیں گے، اور بالآخر بازنطینیوں کو برسا اورحان بے کے ہی حوالے کرنا پڑے گا۔ اور تاریخ کے مطابق بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ سالوں سے محاصرے میں رہنے والا برسا، جو کہ انتہائی مضبوط دیواروں پر مشتمل تھا، بغیر لڑائی کے ہی اورحان بے کے حصے آیا تھا۔ برسا ایسا اہم شہر تھا جس کو فتح کرنا بڑوں بڑوں کا خواب تھا۔ جی ہاں، شاہین شاہ بے جیسا سردار بھی فاتح برسا بننے کی خواہش دل میں رکھتا ہے، تاہم یہ جیت اورحان بے کے ہی حصے آئے گی۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا کہ جب علاؤالدین نے شاہین شاہ بے کو عہدے سے ہٹایا تھا تو انہوں نے جاتے ہوئے جس حسرت بری نگاہ سے برسا کو دیکھا، وہ سین دیکھنے لائق تھا۔ خیر، اب شاہین شاہ بے کو اورحان بے کے انڈر ہی لڑنا پڑے گا، اور برسا کی شاندار فتح دکھا دی جائے گی، جس کے بعد اورحان بے کا نام پوری دنیا میں گونجے گا۔ یوں تو برسا کی فتح، جس کا سب بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں، فینس کو بڑی خوشی دے گی۔ تاہم برسا کی فتح عثمان غازی کے فینس کے لیے بری خبر لے کر آئے گی۔ جی ہاں، برسا کی فتح کے ساتھ ہی عثمان غازی خالق حقیقی سے جا ملیں گے۔ جس برسا کی خواہش لیے عثمان غازی نے سینکڑوں زمینیں فتح کی، وہ فزیکلی تو اس فتح میں شریک نہیں ہو پائیں گے، حال البتہ فتح کی خبر سننا ان کے نصیب میں ہوگا۔ تاریخ کے مطابق عثمان غازی نے اورحان کو یہ وصیت کی تھی کہ برسا فتح کرو، وہاں عدل قائم کرو اور مجھے برسا میں دفن کرنا۔ جب اورحان بے فتح کی خبر لے کر پہنچے تو عثمان غازی یہ خبر سنتے ہی مطمئن ہنستے ہوئے خالق حقیقی سے جا ملے۔ وقتی طور پر ان کی تدفین سوگوت میں ہی کر دی گئی تھی، تاہم بعد میں وصیت کے عین مطابق ان کا جسد خاکی برسا شفٹ کیا گیا تھا، اور وہیں تدفین بھی کی گئی تھی۔ اب بھی کچھ ایسا ہی ہوگا۔ یوں تو عثمان غازی کا کردار براق نہیں بلکہ اور ایکٹر نبھا رہا ہے، تاہم ان کی وفات کے ایموشنل سینز ہر آنکھ اشک بار کر دیں گے۔ براق نہ لانے کی بھی یہی وجہ تھی کہ ان کا کردار لوگوں کے دلوں میں زندہ ہی رہے۔ عثمان غازی کی وفات کے ساتھ ہی اورحان بے آٹومیٹیکلی ولی عہد سے کائیوں کے نئے سردار اور ترکوں کے نئے لیڈر بن جائیں گے۔ سردار بنتے ساتھ ہی اورحان بے علاؤالدین کو بڑی آفر دیں گے اور کہیں گے کہ آدھی سلطنت پر تم حکومت کرو اور آدھی پر میں۔ لیکن چونکہ علاؤالدین اور اورحان کے درمیان محبت مثالی تھی، تو علاؤالدین بھی یہ کہہ کر حکومت لینے سے انکار کر دیں گے کہ آپ کو بابا نے ولی عہد بنایا تھا، اس لیے میں آپ کے ماتحت ہوں گا۔ حال بتا وہ سلطنت کی بلائی کے لیے خدمت انجام دیتے رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اورحان بے کا کردار مزید نکھر جائے گا اور کھل کر سامنے آئے گا۔ جی ہاں، اورحان بے وہ واحد سلطان تھے جو کہ سب سے لمبا عرصہ حکمران رہے تھے، اور عظیم فوج یعنی چری بھی انہی نے بنائی تھی۔ لیکن چاہے سلطان ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنے وزیروں اور مشیروں کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، جو کہ ہر معاملے میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ آخرکار اورحان بے کا اسکواڈ بھی مکمل ہو چکا ہے، جس میں قارا خلیل جیسے تاریخی کردار بھی موجود ہیں۔ اگر سیریز میں جاری حالیہ واقعات کی بات کی جائے تو قارا خلیل کا اسکرین ٹائم اب بڑھنے جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قارا خلیل سے جڑی ایک سٹوری سامنے لائی جا رہی ہے، جس سے سیریز میں جاری واقعات میں ایک اور واقعے کا اضافہ ہو جائے گا۔ جی ہاں، قارا خلیل کا جو بیٹا بازنطینی لے گئے تھے، اسے بھی جلد سیریز کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ قارا خلیل کا بیٹا کون ہے اور اس وقت کہاں ہے، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ ویورز، اگر گزشتہ سینز کو دیکھ کر اندازہ لگایا جائے تو اس وقت قارا خلیل کا بیٹا زیادہ بڑا نہیں ہوگا، بلکہ صرف 10-12 سال کا ہی ہوگا،
اور یہ بات کنفرم ہے کہ وہ بازنطینیوں کے پاس ہی ہے۔ البتہ وہ جب سامنے آئے گا تو کافی زیادہ ایموشنل سینز بھی دیکھنے کو ملیں گے، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ کارا خلیل بیٹے کی محبت میں کوئی غلط قدم اٹھا بیٹھیں، جیسا کہ اب سے پہلے جرکتائی بھی کرتے تھے۔ ویورز، اور ہان سیریز سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔